अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 12। भाई साहब, हीना की उम्र निकलती जा रही है। मैं चाहती हूँ कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसकी शादी कर दें। चौधरी रब नवाज शादी से वापस आया तो सकीना ने हीना की शादी की बात छेड़ दी। इतनी जल्दी क्या है, हो जाएगी उसकी शादी। चौधरी रब नवाज ने सकीना की बात को संजीदगी से न लिया। भाई साहब, वक्त गुजरते पता नहीं चलता। बाप की आंख तब खुलती है जब बेटी का कद बाप के बराबर हो जाता है। तुमको हीना की शादी की बड़ी फिक्र है। हीना कोई बूढ़ी नहीं हो गई। मेरे बारे में भी आप यही कहते थे। मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ भाई साहब। रिश्ते कभी फितरती मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान कत्ल करता है, नफरत से, नज़रअंदाजी से। तुम ये कहना चाहती हो पहले मैंने अपनी बहन को नज़रअंदाज किया, अब मैं अपनी बेटी को नज़रअंदाज कर रहा हूँ। ये मैं नहीं कहती, सारा गांव कहता है। मुझे सारे गांव की कोई परवाह नहीं है। आपको तो अपने करीबी रिश्तों की भी कोई परवाह नहीं है भाई साहब। रिश्ते दरख्तों की मानिद होते हैं। बाज़ औक़ात हमें एहसास तक नहीं हो पाता और हम अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों और अनाह की खातिर इनको काटते जाते हैं और आखिरकार एक घने साए से खुद को महरूम कर लेते हैं। रिश्ते सिर्फ बहन और बेटी के नहीं होते, बीवी और बेटे के भी होते हैं जो मरते दम तक साथ रहते हैं। आपको अपने ये रिश्ते मुबारक हों। आपके ये रिश्ते आपके मरने का ही इंतज़ार कर रहे हैं। तुम हर वक्त जली कटी बातें ही क्यों करती हो? मुझे अपनी बीवी और बेटे से बदगुमान कर रही हो। मुझे अपनी बेटी की तुमसे ज़्यादा फिक्र है। जब मैंने उसकी शादी करनी होगी कर दूंगा। तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। भाई साहब, बेटियां घर रखने के लिए नहीं होती, रुखसत करने के लिए होती हैं। अगर बेटी रुखसत ना भी की जाए तो क़यामत नहीं आ जाएगी। क़यामत तो नहीं आएगी, मगर क़यामत वाले दिन आप अल्लाह के आगे जवाबदेह ज़रूर होंगे। चौधरी रबनवाज के पास सकीना के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो कोई जवाब दिए बगैर अपने कमरे में चला गया। लगता है पुप्पो, आप वाली कहानी मेरे साथ भी दोहराई जाएगी। रबनवाज के जाने के बाद हीना ड्राइंग रूम में आ गई। लगता तो मुझे भी यही है हीना। मुझे नहीं लगता सिकंदर भाई साहब के सामने आकर तुम्हारा रिश्ता मांगेगा। तो फिर अब क्या करें? तुम सिकंदर को फ़ोन करो, वो बाकायदा आकर तुम्हारा रिश्ता मांगे। अबू तो इनकार कर देंगे। इनकार तो तभी करेंगे जब सिकंदर आकर रिश्ता मांगेगा। तो आपके ख्याल में अंकल सिकंदर अब्बू के सामने नहीं आएंगे? मैं सिकंदर को बड़ी अच्छी तरह जानती हूँ। उसमें इतनी जुर्रत नहीं कि वो हवेली में आकर तुम्हारा रिश्ता मांगे। अगर सिकंदर ने ये जुर्रत कर ली तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, भाई साहब चाहें इनकार भी कर दे, मैं तुम्हारी शादी शाहिद से ज़रूर करवाऊंगी। मैं सिर्फ ये देखना चाहती हूँ जिस फैमिली में तुम ब्याह कर जाना चाहती हो वो तुम्हारी हिफाजत भी कर सकता है कि नहीं। उस ख़ानदान में तुमको अपनाने का हौसला भी है कि नहीं। ठीक है पुप्पो, मैं अभी शाहिद को फ़ोन करती हूँ। जुलेहा, शाहिद और सिकंदर डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे कि शाहिद का मोबाइल बजने लगा। शाहिद ने टिश्यू पेपर से हाथ साफ किया, जेब से मोबाइल निकाला और फ़ोन सुनने लगा। किसका फ़ोन था? शाहिद फ़ोन सुन चुका तो सिकंदर ने पूछा। हीना का फ़ोन था। आंटी सकीना ने कल आपको हवेली बुलाया है। सकीना ने क्यों बुलाया है? जुलेहा ने परेशान होकर पूछा। हीना और मेरे रिश्ते के सिलसिले में बुलाया है, शाहिद ने जवाब दिया। आप नहीं जाएंगे। जुलेहा खाना खाते खाते रुक गई। जुलेहा, मुझे कुछ नहीं होता, तुम क्यों परेशान होती हो? परेशानी वाली बात तो है, आप क्यों ऐसे ख़तरनाक लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हैं जो अपनी बेटियों और बहनों की शादी करने पर तैयार नहीं। अम्मी जान, अगर मैंने भी हिम्मत ना की तो मैं सारी ज़िंदगी हीना का सामना करने के काबिल नहीं रहूँगा। जुलेहा, जिस तरह मैं सारी ज़िंदगी सकीना से मुंह छुपाता फिर रहा हूँ, क्या मेरा बेटा भी सारी ज़िंदगी हीना से मुंह छुपाता फिरे? मैं ऐसा अब नहीं होने दूंगा। बुज़ली का जो दाग मेरे माथे पर लगा है, अल्लाह ने वो दाग धोने का मुझे एक मौका दिया है। मैं ये मौका किसी कीमत पर भी ज़ाया नहीं करूँगा। आप ये ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं, मुझे डर लग रहा है। अम्मी, हम मर्द हैं,
ہم نے اس معاشرے میں رہنا ہے. اگر میں بھی چپ کر کے گھر بیٹھ گیا تو لوگ مجھے مرد نہیں ہجرا کہیں گے. ٹھیک ہے، جو آپ کی مرضی آپ کریں. آخر زلیخا نے ہتھیار پھینک دیے. زلیخا، تم فکر نہ کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا. سکندر نے زلیخا کو تسلی دی. کیا میرے بیٹے کے لیے صرف ہینا ہی رہ گئی ہے؟ میرے لیے بھی صرف سکینہ نہیں تھی. میں نے سکینہ سے شادی نہیں کی تو میری شادی تم سے ہو گئی. اسی طرح شاہد کے لیے بھی لڑکیوں کی کمی نہیں ہے. شاہد کی شادی بھی کہیں نہ کہیں ہو جائے گی. مگر میں نہیں چاہتا جس طرح سکینہ کی زندگی برباد ہوئی ہے اسی طرح ہینا کی زندگی بھی برباد ہو جائے. سکندر نے بھرپور دلائل دے کر آخر زلیخا کو قائل کر ہی لیا. ابو، کل میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا. شاہد نے پوچھا. بیٹا تم تو اب باجے گاجے کے ساتھ جاؤ گے. سکندر نے تلخ ماحول کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی. آپ تو باجے گاجے کے ساتھ اس حویلی میں نہیں جا سکے. زلیخا نے پھر طنز کا تیر چھوڑا. میں نہیں جا سکا تو کیا ہوا، میرا بیٹا تو ضرور جائے گا. سکندر نے شاہد کے کندھے پر ہاتھ مارا. ہینا تو فرما بردار بچی، مجھے اس کے باپ سے ڈر لگتا ہے. زلیخا ابھی بھی ڈری ہوئی تھی. امی، ہمارے گھر میں صرف ایک فرد کی کمی ہے اور وہ فرد ہے ہینا. شاہد بڑا خوش تھا. جب ہینا ہمارے گھر میں بہو بن کر آ جائے گی ہمارا خاندان مکمل ہو جائے گا. سکندر بھی ہینا کو بہو بنانے کو بے قرار تھا. فریدہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی کہ شہباز آ گیا، جو سگار کے لمبے لمبے کش لے کر دھوئیں کے مرغولے فضا میں چھوڑ رہا تھا. شہباز نے ایک لمبا کش لگایا، دھواں فریدہ کے پاس آ کر چھوڑا. فریدہ دھوئیں سے ڈسٹرب ہوئی اور کھانسنے لگی. یہ کیا بدتمیزی ہے؟ فریدہ نے کھانستے ہوئے کہا. آئیے آپ کو گاؤں کی سیر کروا لاؤں. شہباز نے فریدہ کے غصے کو نظر انداز کر کے آفر کی. بہت شکریہ آپ کا، میں گاؤں کی سیر کر چکی ہوں. آپ میری بہن کی دوست ہیں، آپ مجھ سے بھی دوستی کریں گی؟ شہباز، فریدہ گاؤں کے کسی کمی کمین کی بیٹی نہیں ہے، ایک انڈسٹریلسٹ کی بیٹی ہے جس کے وزیر و مشیروں سے تعلقات ہیں. اس سے سوچ سمجھ کر بات کرو. اچانک ہی ہینا ٹی وی لاؤنج میں آ گئی. میں نے تمہاری سہیلی کو کیا کہہ دیا جو تم اتنی تلخ ہو رہی ہو؟ شہباز، میں تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں، میں تمہاری نیت کو اچھی طرح سمجھتی ہوں. میری نیت کو کیڑے پڑے ہوئے ہیں؟ تمہاری نیت بدبودار ہے، بدبودار چیزوں کو کیڑے پڑ ہی جاتے ہیں. ہینا، مجھے کافی دن ہو گئے ہیں آئے ہوئے، ابو کے بھی بار بار فون آ رہے ہیں، تو مجھے گھر چھوڑاؤ. بہن بھائی کی تکرار سے ماحول خراب ہو رہا تھا تو فریدہ درمیان میں بول پڑی. بہن بھائی کے جھگڑے کا سبب وہ خود کو سمجھ رہی تھی. اس کا دل اس حویلی سے گھبرا رہا تھا، وہ فوراً یہاں سے نکل جانا چاہتی تھی. میرے ساتھ چلیے، میں بھی لاہور ہی جا رہا ہوں، آپ کو آپ کے گھر ڈراپ کر دوں گا. فریدہ چلی جائے گی، تم کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں. تکلیف کی اس میں کیا بات ہے، میں لاہور ہی جا رہا ہوں، میں اتنا بڑا رسک نہیں لے سکتی. کیسا رسک؟ میں دودھ کی نگرانی پر بلے کو مامور نہیں کر سکتی. یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ شہباز نے سگار میز پر پھینک کر مسل دیا. ہینا صحیح کہہ رہی ہے. سکینہ بھی ٹی وی لاؤنج میں آ گئی. سکینہ کو دیکھ کر شہباز ٹی وی لاؤنج سے رفو چکر ہو گیا، کیونکہ سکینہ شہباز کے کرتوتوں کی چشم دیدہ گواہ تھی، جبکہ ہینا نے تو شہباز کی رنگین مزاجی کے قصے زبانی ہی سنے تھے. پھپھو، آپ محمد دین کو کہیں وہ ابو والی گاڑی نکالے. شہباز کی حرکتوں کی وجہ سے ہینا فریدہ کو جلد اس کے گھر پہنچانا چاہتی تھی. محمد دین کی تو بیوی بیمار ہے، وہ آج نہیں آیا، سکینہ نے بتایا. تو پھر فریدہ کیسے جائے گی؟ ہینا پریشان ہو گئی. فریدہ، ایک دن اور رہ لو، کل چلی جانا، سکینہ نے کہا. نہیں آنٹی، مجھے ابو کے بار بار فون آ رہے ہیں، مجھے آج ہی جانا ہے. فریدہ اب ایک پل بھی یہاں نہیں رکنا چاہتی تھی. ہینا اور سکینہ سوچ ہی رہی تھی کہ فریدہ کو کیسے اس کے گھر پہنچائیں تو باہر ان کو ٹریکٹر کی آواز آئی. ٹریکٹر پر دلبر اور اسفن صاف ستھرے کپڑے پہنے بیٹھے تھے. ٹریکٹر کے پیچھے ہل اور سہاگا نہیں ٹرالی تھی. ہینا نے اندازہ لگایا کہ یہ کھیتوں پر نہیں شہر جا رہے ہیں. ہینا نے کھڑکی کھول کر ان کو رکنے کا اشارہ کیا. فریدہ، ٹانگے کی سواری تو تم کر چکی، اب ٹریکٹر کی سواری کرو گی؟ ہینا نے فریدہ سے پوچھا. یہ ایکسپیرینس بھی خوب رہے گا، کروں گی. فریدہ خوش ہو گئی.
हीना ने जल्दी जल्दी फरीदा के कपड़े उसके बैग में ठूंसे। फरीदा ने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर बालों में ब्रश फेरा। सकीना के गले मिली और हीना को लेकर सड़क पर चली गई, जहां दिलबर और असमन ट्रैक्टर पर बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। आप शहर ही जा रहे हैं ना? हीना ने पूछा। हाँ जी, शहर ही जा रहे हैं खाद लेने, दिलबर ने जवाब दिया। फरीदा को भी बिठा लें। आइए जी आइए। फरीदा हीना से गले मिलकर ट्रैक्टर पर बैठ गई। आप शहर खाद लेने जा रहे हैं या चीनी? फरीदा ने बैठते ही दिलबर से पूछा, जो उसके सामने ही दूसरी जगह बैठा हुआ था। दिलबर फरीदा की बात सुनकर शर्मिंदा सा हो गया और चुप रहा। असमन ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया। ट्रैक्टर आहिस्ता आहिस्ता रेंगने लगा। जब ट्रैक्टर ने स्पीड पकड़ी और टूटी हुई सड़क पर जंप लगने शुरू हुए तो फरीदा ने डरकर चीखें मारना शुरू कर दी। असमन ने ट्रैक्टर रोक दिया। आप ट्रॉली में जाकर बैठ जाएं, असमन ने ट्रैक्टर की ब्रेक पर कदम रखते ही कहा। फरीदा ट्रैक्टर से उतरी। दिलबर ने अपना साफा ट्रॉली के अंदर बिछा दिया। फरीदा उस पर बैठ गई तो असमन फिर ट्रैक्टर दुराने लगा। जब कोई जंप लगता तो फरीदा की हड्डी पसली एक हो जाती, मगर वो सब्र करके ट्रॉली में बैठी रही। चौधरी रबनवाज अपनी पगड़ी का शिमला ऊंचा करते हुए हवेली से निकलने लगा तो उसका सामना सिकंदर से हो गया। सिकंदर अभी अभी पहुंचा था। सिकंदर ने सकीना का चैलेंज कबूल कर लिया था। वो सारे खतरात को पसे पुष्ट डालकर आया था। उसे पता था चौधरी रबनवाज का असर सरूख पहले से भी बढ़ गया है। कई लोगों की ज़मीनें उसने अपने इसी असर सरूख की वजह से हथिया ली थीं। अपने इलाके के एक एमएनए की शुगर मिल में भी इसका शेयर था। चौधरी रबनवाज अपनी प्राडो में बैठने ही लगा था कि उसकी नज़र सिकंदर पर पड़ गई। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। सिकंदर की नज़रें चौधरी रबनवाज से मिली तो उसने सलाम किया। सिकंदर तुम? चौधरी रबनवाज ने पहली ही नज़र में सिकंदर को पहचान लिया। हालांकि दोनों की मुलाकात 25 साल बाद हुई थी। चौधरी साहब, आपको मेरी शक्ल अभी तक याद है? सिकंदर हैरान हुआ। दुश्मन की शक्ल मैं कभी नहीं भूलता। मैं तो आपको अपना दुश्मन नहीं समझता। मैं तो समझता हूँ। चलो, अगर आप मुझे दुश्मन समझते हैं तो फिर मैं इस दुश्मन को रिश्तेदारी में बदलने आया हूँ। तुमने अभी तक शादी नहीं की? चौधरी रबनवाज को शौक लगा। मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी हीना का रिश्ता मांगने आया हूँ। मेरा जवाब अब भी वही है जो 25 साल पहले था। भाई साहब, मेरी तो जैसे तैसे गुजर गई। अब हीना की शादी तो बर्बाद न करें, उसका निकाह कर दें। सकीना जो दूर खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी, पास आ गई। निकाह तो कुरान मजीद के साथ भी हो जाता है। चौधरी साहब, कुरान तो बहनों बेटियों को उनका हक देने की तलकीन करता है। सिकंदर ने हिम्मत करके जवाब दिया। तुम कौन हो हमारे ज़ाती मामलात में दखल देने वाले? चले जाओ यहाँ से। अगर दोबारा इस गांव में कदम रखा तो मैं तुम्हारी कब्र इसी हवेली में बना दूंगा। चौधरी रबनवाज गरजा। ये तो मैं मानता हूँ आपकी हवेली कब्रिस्तान है। यहाँ जिंदा लोगों को भी मुर्दों की तरह रहना पड़ता है। सिकंदर अपने सारे बुज़दिली के दाग आज मिटाने पर तुला था। अपनी बकवास बंद करो और चले जाओ यहाँ से। चौकीदार, इसे गेट खोलकर बाहर निकाल दो। चौधरी रबनवाज ने चौकीदार को हुक्म दिया और खुद प्राडो पर बैठकर चला गया। चौकीदार सिकंदर की तरफ बढ़ा तो सकीना ने चौकीदार को हाथ के इशारे से रोक दिया। चौकीदार गेट के पास अपनी कुर्सी पर बैठ गया। सकीना, मैं तुम्हारे कहने पर यहाँ आया हूँ। तुम्हारे भाई साहब के जवाब का तो मुझे पहले ही पता था। सिकंदर, तुमने हिम्मत की है तो अब मुझे भी हिम्मत करनी पड़ेगी। तुम्हारे भाई साहब तो हीना का निकाह कुरान से करना चाहते हैं। मुझे अपने भाई साहब की नीयत का पता चल गया है। अब करना क्या है? मैं हीना से मशवरा करके आपको बता दूंगी। चौकीदार कान लगाकर हमारी बातें सुनने की कोशिश कर रहा है। मेरा ख्याल है मुझे अब चलना चाहिए। सिकंदर बोला। ठीक है, मैं हीना से मशवरा करके आपको फ़ोन कर दूंगी। सकीना सिकंदर को बाहर तक छोड़ने आई। सिकंदर चला गया। उसने अपनी गाड़ी गेट से बाहर ही खड़ी की थी। सकीना हीना के बेडरूम में चली गई। हीना रात काफ़ी देर तक जागती रही थी, इसलिए अभी तक सो रही थी। पुप्पो, आज अंकल सिकंदर आ रहे हैं। सकीना ने हीना के बेडरूम में कदम रखा तो हीना की आंख खुल गई। वो तो आकर चले भी गए। सकीना ने बताया तो हीना हैरतज़दा हो गई। अंकल सिकंदर की अबू से मुलाकात हुई? हाँ हुई।
کیا باتیں ہوئیں؟ سکندر نے بھائی صاحب سے تمہارا رشتہ مانگا، بھائی صاحب نے انکار کر دیا۔ مجھے پتا تھا یہی ہوگا۔ تم شاہد سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ پھوپھو، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ تو پھر تم کو بغاوت کرنا ہوگی۔ پھوپھو، اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو پھر میں بغاوت کرنے کو تیار ہوں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اس حویلی کی اونچی دیواریں گرانے کے لیے کسی کو تو پہل کرنا ہوگی۔ جو کام میں نہیں کر سکی وہ تم کرو گی۔ ہینا، ثابت قدم رہنا۔ تم اپنے شرعی حق کے لیے لڑو گی۔ تم بالغ ہو، اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہو۔ سکینہ نے ہینا کو اس جیل نما حویلی سے آزاد کروانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ مندر ڈادے مسجد ڈادے، ڈھادے جو کچھ ڈرندا، پر کسے دا دل نہ ڈامی، رب دلاں وچ رہندا۔ صبح کا وقت تھا، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ بابا خوشی اپنی لہر میں گا رہا تھا۔ بابا خوشی کوئی باقاعدہ گلوکار تو نہیں تھا، مگر اس کی آواز بڑی سریلی تھی۔ جب وہ کبھی اپنی لہر میں ہوتا تو پیپل کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے بیٹھ کر گانے لگتا۔ آج بھی وہ اپنی لہر میں تھا اور آنکھیں بند کر کے گا رہا تھا۔ خوشی محمد کی گائے کھالے کے پاس چڑھ رہی تھی۔ کھالے میں پانی بہہ رہا تھا۔ گائے چرتے چرتے پانی پینے لگی۔ کھالے کے ساتھ ہی برسیم کا درخت تھا جس میں سر سبز برسیم لہرا رہا تھا۔ گائے سر سبز برسیم دیکھ کر رہ نہ سکی اور برسیم کے کھیت میں چلی گئی اور برسیم کھانے لگی۔ گائے منہ جھکائے چل رہی تھی کہ 2 فائر ہوئے جو گائے کو لگے اور گائے چند منٹ تڑپنے کے بعد ٹھنڈی ہو گئی۔ فائر کی آواز سن کر بابا خوشی کے گانے کا سلسلہ رک گیا۔ اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے اس کی گائے کی لاش پڑی تھی۔ فائر کی آواز سن کر درختوں پر بیٹھی چڑیاں اڑ گئیں، کوے کائیں کائیں کرنے لگے۔ بابا خوشی نے گردن گھما کر اس طرف دیکھا جس طرف سے فائر ہوئے تھے، تو وہاں شہباز بندوق لیے کھڑا تھا۔ بابا خوشی کی عمر 70 سال تھی۔ وہ گائے کا دودھ بیچ کر اپنی گزر بسر کرتا تھا۔ اس کی اپنی کوئی زمین نہیں تھی۔ کھیتوں کی پگڈنڈیوں کی گھاس چرا کر وہ اپنے گائے کا پیٹ بھرا کرتا تھا۔ بابا خوشی کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں جو ساتھ والے گاؤں میں بیاہی ہوئی تھیں اور اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ بابا خوشی اور اس کی بیوی کا خرچہ اس گائے نے اٹھایا ہوا تھا۔ بابا خوشی کی روزی کا وسیلہ آج ختم ہو گیا تھا۔ چودھری، میری گائے نے تمہارے کھیت سے 2 تنکے کیا کھا لیے؟ تم نے تو میری گائے ہی مار دی۔ بابا خوشی رونے لگا۔ پہلے بھی مجھے تمہاری بڑی شکایتیں مل رہی ہیں کہ تم گائے کھیتوں میں لا کر چھوڑ دیتے ہو اور خود ہیر پڑتے رہتے ہو۔ ماما ہیردا، یہ تمہارے باپ کی زمین ہے۔ چودھری شہباز کا تکبر آسمان کو چھو رہا تھا۔ زمین تو ساری اللہ کی ہے۔ زمین کے ایک ایک چپے کا اصل مالک اوپر والا ہے۔ 99 مربع زمین ہے میری۔ ان 99 مربوں کا میں اکیلا مالک ہوں۔ چودھری شہباز، تم بھول رہے ہو، تمہاری زمین صرف 2 گز ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ میری زمین 99 مربع ہے جو جلد 100 مربع ہو جائے گی۔ تمہاری زمین چاہے 1000 مربع بھی ہو جائے، آخر میں تمہارے حصے میں صرف 2 گز زمین ہی آنی ہے۔ تم میرے پتر کو بد دعائیں دے رہے ہو۔ چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اچانک چودھری رب نواز بھی سیر کرتا آ گیا۔ دعائیں اور بد دعائیں بندہ خود ہی لیتا ہے، یہ بندے کے اپنے اختیار میں ہے۔ چودھری، تم نے کبھی دعائیں لینے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ایک دفعہ دعا لے کر تو دیکھو، دعا کا اپنا ہی نشہ ہے۔ جس کو یہ نشہ لگ جائے پھر وہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ ایک دفعہ یہ نشہ کر کے تو دیکھو، تمہیں تو زمین کا نشہ ہے۔ صدا نہ باغے بلبل بولے، صدا نہ باغے بہارا، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یارا۔ بابا خوشی پھر اپنی لہ میں آ کر گانے لگا۔ بابا خوشی نے گائے کی FIR تھانے میں درج نہ کروائی۔ اس نے اپنا انصاف اللہ پر چھوڑ دیا۔ امداد علی کا بھائی شوکت کافی عرصے سے بیمار تھا۔ آج اس کی موت کی خبر آئی تھی۔ عصر کی نماز کے بعد جنازہ تھا۔ امداد علی تیار کھڑا رحمتے کو آوازیں دے رہا تھا۔ آ بھی جا رحمتے، یہ نہ ہو میں جنازے سے رہ جاؤں۔ ابھی آئی جی، رحمتے کی آواز کمرے سے آئی۔ 2-3 منٹ انتظار کرنے کے بعد جب رحمتے کمرے سے باہر نہ آئی تو امداد علی نے پھر رحمتے کو آواز دی۔ رحمتے جلدی کرو، یہ نہ ہو میں اپنے بھائی کا آخری دیدار بھی نہ کر سکوں۔ رحمتے اندر سے جلدی جلدی سر پر چادر لیتے ہوئے باہر آ گئی۔ چلیے، آپ تو خواہ مخواہ پریشان ہو جاتے ہیں، جنازہ عصر کے بعد ہے۔
ضروری تو نہیں جنازے کے موقع پر ہی پہنچا جائے، امداد علی بگڑ کر بولا۔ ابا جی کل واپس آ جائیں گے؟ دونوں جانے لگے تو اسمند نے پوچھا۔ کل کرا کر آؤں گا پتر، تمہارے لیے روٹی پکا کر میں نے باورچی خانے میں رکھ دی ہے، کل صبح ناشتے میں انڈا بنا لینا، دلبر کو بنانا آتا ہے، وہ بنا لے گا، رحمتیں جاتے جاتے بولی۔ رحمتیں اب آ بھی جا، تم کو ناشتے کی فکر ابھی پڑ گئی ہے؟ امداد علی رحمتیں کو بازو سے پکڑ کر باہر لے گیا۔ باہر گلی میں چنچی رکشہ کھڑا تھا، دونوں رکشے میں بیٹھ گئے، رکشہ فراٹے بھرتا ہوا ان کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اسمند گھر کو تالا لگا کر دلبر کی طرف جانے لگا تو سکینہ اور ہینا آ گئیں، تو اسمند نے دروازے کی کنڈی کھول دی، تالا اس نے ابھی لگایا نہیں تھا۔ یہ بھائی امداد علی کہاں گئے ہیں؟ سکینہ نے صحن میں قدم رکھتے ہی پوچھا۔ میرا تایا فوت ہو گیا ہے، اس کے جنازے پر گئے ہیں، امی بھی ساتھ گئی ہیں۔ تمہارے تائے کا سن کر بڑا افسوس ہوا، میں تو تم سے ایک ضروری بات کرنے آئی تھی، اب پتہ نہیں مجھے یہ بات کرنی بھی چاہیے کہ نہیں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ بات کیجئے اسمند، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ کیسی مدد؟ پہلے وعدہ کرو انکار نہیں کرو گے۔ آپ بات تو بتائیں، مجھ سے جو ہو سکا ضرور کروں گا، پورے گاؤں میں یہ کام تمہارے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ میں نے سارے گاؤں میں نظر دوڑائی ہے، ایک ایک بندے کا وزن کیا ہے، سب مجھے ہلکے لگے ہیں، گھوم پھر کر میری نظر تم پر آ کر ٹھہر جاتی ہے۔ سکینہ نے لمبی تہمید باندھی۔ آپ تو پہیلیاں ڈال رہی ہیں، بات بتائیں، بات کیا ہے؟ تمہیں پتہ ہے میری شادی کیوں نہیں ہو سکی؟ امی کی زبانی میں نے آپ کی شادی نہ ہونے کی کہانی سن رکھی ہے۔ میں نہیں چاہتی ہینا کی باری بھی وہی کہانی دہرائی جائے، میں ہینا کی شادی کرنا چاہتی ہوں، حویلی میں تو یہ شادی ہو نہیں سکتی، میں چاہتی ہوں ہینا کا نکاح تمہارے گھر سے ہو۔ میرے گھر؟ مگر کس کے ساتھ؟ اسفند کے پاؤں تلے سے تو زمین نکل گئی۔ لڑکا شہر میں رہتا ہے، اگر تم کہو تو میں اس کو تمہارے گھر بلا لوں۔ خالہ جی سوچ لیں، یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ اسفند پریشان ہو گیا۔ تم بھائی صاحب سے ڈرتے ہو؟ اسفند، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، بھائی صاحب کو تم تک پہنچنے سے پہلے میری لاش سے گزرنا ہوگا۔ مجھے آپ کے بھائی سے زیادہ اپنے باپ سے ڈر لگتا ہے، میرا باپ تو چودھری رب نواز سے پہلے ہی بڑا ڈرتا ہے۔ بھائی امداد علی اور بہن رحمتیں کو میں سمجھا دوں گی، تم فکر نہ کرو۔ سکینہ اسمند کو قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دلبر بھی آ گیا۔ اسمند نے ساری بات دلبر کو بتائی، دلبر نے بھی اسمند کا حوصلہ بڑھایا تو اسمند شاہد کو اپنے گھر بلانے پر راضی ہو گیا۔ نکاح کا پروگرام آج رات عشاء کی نماز کے بعد کا ہی طے پا گیا، کیونکہ صبح تو امداد علی اور رحمتیں نے واپس آ جانا تھا، ان کی موجودگی میں یہ کام ناممکن تھا، کیونکہ امداد علی اور رحمتیں کسی بھی صورت میں چودھری رب نواز کی دشمنی مول لینے کو تیار نہ ہوتے۔ اسفند سے سارا پروگرام طے کر کے سکینہ نے سکندر کو فون کر دیا اور ہینا کو لے کر حویلی واپس آ گئی۔ سورج غروب ہوا تو مغرب کی اذان ہونے لگی۔ اب سکینہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ عشاء کی نماز میں اب صرف 1.5 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ سکینہ بہت بڑا فیصلہ کر چکی تھی، سکینہ نے جو قدم اٹھا لیا تھا اب اس سے پیچھے ہٹنا ناممکن تھا۔ ہینا کو سکینہ نے دلہن بنانا شروع کر دیا تھا۔ ہینا، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں کچھ ہو نہ جائے، سکینہ نے ہینا کو سرخ جوڑا دیتے ہوئے کہا۔ پھپھو، آپ تو بڑی بہادر ہیں، اگر آپ بھی ڈر گئیں تو میرا کیا ہوگا؟ مجھے اسمند کا ڈر ہے، اگر اس کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب ہینا کے پاس بھی نہیں تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔